بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، شب برات شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب ہے نجات کی رات۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات میں ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے اور پورے سال میں اپنے بندوں سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتا ہے۔ شب برات کی رات حضرت علی کرم اللہ وجہہ نماز کے بعد اپنے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں دیکھا ایک شخص راستے پر رضائی اوڑھ کر سو رہا ہے۔ بس یہ دیکھنا تھا تو امام علی کرم اللہ وجہہ اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے کہ اے شخص، آج رات کون سی ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، آج 15 شعبان ہے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو امام علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، یہ رات بیداری کی رات ہے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمانوں کو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ زمین کی طرف، اور وہ فرشتے حضرت میکائیل حضرت اسرائیل کے پیچھے ہوتے ہیں۔ حضرت میکائیل حضرت اسرائیل ہر گھر میں آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس رات اگر کوئی میرا بندہ اپنے گناہوں کے لیے پچھتائے اور مجھ سے آنے والے وقت کے لیے اچھے اعمال کا وعدہ کرے تو میکائیل اس کی تقدیر میں ترمیم کر کے آنے والے سال میں زیادہ سے زیادہ رزق اور فراوانی لکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ کا حضرت اسرائیل کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اے اسرائیل، ہر گھر جا کے دیکھ، آنے والے سال میں جس جس گھر میں جو مرنے والا ہے اسے بتا کہ اٹھ، بیدار ہو اور اپنے رب کی عبادت کر، کیونکہ باقی اس کی زندگی میں اتنی سانسیں، اتنی دھڑکنیں موجود رہ گئی ہیں، اور کوئی میرا بندہ اس رات اپنی زندگی میں میری عبادت کے لیے مجھ سے مہلت مانگے تو اس کی زندگی میں فراوانی لکھنا، اور اگر وہ آنے والی زندگی میں مصیبتوں بیماریوں سے نجات مانگے تو اس کی آنے والی زندگی سے ہر مصیبت کو ختم کر دینا۔ اس رات تمہارے پروردگار کا حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتوں، جاؤ ہر گھر میں نگاہ ڈالو، آج کی رات کسی انسان کی کوئی بھی دعا رد نہ ہونے پائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نہیں جانتی کہ آج کی یہ شب شعبان کی شب ہے؟ یہ رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ ایک ایسی رات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہوں کو بخش دیتا ہے اور دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، سوائے 6 لوگوں کے۔ پہلا شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا زنا کرنے والا، اور چوتھا قطع تعلق کرنے والا، پانچواں فتنہ باز، اور چھٹا چغل خور۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ یقیناً یہ رات مبارک رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، اور تنگ دستی دور کرنے کے لیے مانگے، میں اس کی تنگ دستی دور کر دوں۔ کوئی ہے جو اپنی تندرستی مانگے، میں اسے تندرست کر دوں، اور کوئی ہے محتاج کہ آسودہ حال ہو اور اس کو آسودہ حال کر دوں۔ چنانچہ صبح تک اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتا ہے حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں کی رات ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ نصف شعبان کی رات کو سورج غروب ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور 4 لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ان 4 لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے جو مشرک ہو، یعنی اللہ پاک کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، اور دوسرا وہ جو اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے کینہ رکھتا ہو، تیسرے وہ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہو، اور چوتھے نمبر پر بدکار لوگ ہیں جو مسلسل شراب پیتے ہیں اور زنا کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کبھی بخشش نہیں ہو سکتی، بلکہ سبب یہ ہے کہ یہ اپنے گناہوں سے سچے دل کی توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بس جب تمہارے دلوں میں یہ خیال غالب آ جائے کہ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار گناہ کر لیے، تو تب وہ اللہ تعالیٰ سے نادم ہو کر سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزہ رکھنے کے لیے تمام مہینوں میں سے شعبان کا مہینہ سب سے زیادہ محبوب تھا۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ روزہ رکھتے رکھتے اسے رمضان کے ساتھ ملا دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے دریافت کیا کہ رمضان المبارک کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟
آپ نے ارشاد فرمایا وہ روزہ جو رمضان کی تعظیم میں شعبان کے مہینے میں رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں احترام رمضان کی وجہ سے بہت سی نیکیاں پھیلتی ہیں، اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں بہت سے گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو یہ 4 چیزیں عطا ہوتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور برکات کا نزول ہوتا ہے، گناہگار چھوڑ دیے جاتے ہیں اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور مخلوق میں سب سے افضل اور بہترین ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے پناہ کثرت سے ہدیہ درود سلام پیش کیا جاتا ہے۔ امام قسطلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا مہینہ بھی ہے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں درود و سلام کی آیت نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت ماہ شعبان میں نازل ہوئی، تو شعبان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود و سلام کے ساتھ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت اور توبہ کے ساتھ یہ بھی ہے، لہٰذا اس ماہ میں اور شب برات کی عبادت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے بھی قربت نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی قرب نصیب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا، اس ماہ کی حرمت تعظیم کو اپنی حرمت اور تعظیم قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور دیگر اعمال صالحہ بجا لاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں سے پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہوں کو ختم کر دینے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ماہ رجب کی آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ارشاد فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں نازل فرما اور رمضان ہمیں نصیب فرما۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے ماہ شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے شعبان کے روزے رمضان کی تعظیم و قدر کے لیے ہیں۔ ماہ شعبان کی اہمیت اور فضیلت کا اس امر سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کو سب مہینوں میں سے سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل اور سست ہیں۔ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کے حضور لے جائے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ کی فضیلت کا ایک راز یہ بھی بتایا ہے کہ شعبان ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کا مہینہ ہے۔ جو شخص اس مہینے میں جتنے زیادہ اعمال صالحہ کرے گا، زیادہ عبادات کرے گا، روزے رکھے گا، صدقات اور خیرات کرے گا، اسے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت نصیب ہوتی ہے اور اسی قدر بارگاہ الہی سے قرب اور مقبولیت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شعبان کا چاند دیکھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جاتے تھے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تھے تاکہ کمزور اور مسکین لوگ رمضان المبارک میں روزے رکھنے پر قادر ہو سکیں۔ حکمران قیدیوں کو بلا کر انہیں حد کے نفاذ کا مسئلہ ہوتا تو حد نافذ کرتے ورنہ ان کو آزاد کر دیتے۔ تاجر حضرات اپنے حساب و کتاب اور لین دین کی ادائیگیوں سے فارغ ہونے کی کوشش میں لگ جاتے تاکہ ہلال رمضان دیکھ کر اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا، چنانچہ فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں روزہ داروں کے لیے خیرن کثیر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں روزہ رکھنے والے کے لیے بہت سی خیریں اور بھلائیاں ہیں۔
وہ شاخوں کی طرح پھوٹتی ہیں یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی توبہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں آگے کسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔